آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسروانی طیالسی جبہ نکالا جس کا گریبان ریشمی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ جبہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تک ان کے پاس تھا۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو یہ جبہ میں نے لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ اب ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، یعنی جو شخص بھی یہ متبرک پانی پیتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک دھویا گیا تھا، وہ شخص شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ بھیجا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹی سی پیالی نکالی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ اپنا پانی کا برتن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیتا۔ وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو دیتی۔ جب مریض وہ پانی پیتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھگوئے گئے تھے تو اسے شفا مل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی عنبر، کوئی کستوری اور کوئی بھی خوشبو ایسی نہیں سونگھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہو۔ آپ کا پسینہ مبارک موتی کی طرح تھا، یعنی جب آپ کا پسینہ آپ کے چہرے اور جسم پر ظاہر ہوتا تو یوں لگتا کہ آپ کے چہرے پر موتی ہوں۔ ایک اور جگہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی، اور آپ کی والدہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اپنے بچوں کے لیے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس سے برکت بھی حاصل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کھانے میں اپنا تھوک مبارک ڈالا تو محض 5 بندوں کا کھانا 1500 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفایت کر گیا، اور کھانا جوں کا توں ہی رہا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عشوب چشم یعنی آنکھوں کی تکلیف تھی۔ جب آپ نے اپنا تھوک مبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ اتنے اچھے ہو گئے گویا آپ کو کوئی تکلیف تھی ہی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی ریشم یا دباج نہیں چھوا جو چھونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم و ملائم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک رکھتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک داخل فرمایا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اس وقت صحابہ کی تعداد 1500 تھی، لیکن اگر وہ 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی انہیں کفایت کر جاتا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آپ کی پنڈلی پر پھیرا تو آپ کی پنڈلی اتنی بہتر ہو گئی گویا انہیں کبھی اس میں کوئی تکلیف تھی ہی نہ۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تبرکات اور خصوصیات جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔